بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام کلاس 10 پاکستان اسٹڈیز کے لیکچر نمبر 8 کے ساتھ اسٹوڈنٹ میں آپ کی ٹیچر مس مسرت۔ ہمارے آج کے ٹاپک ہیں پاکستان ریلیشنز ود سینٹرل ایشین کنٹریز اینڈ پاکستان ریلیشن ود سارک کنٹریز۔ اگر آپ اپنے سلیبس پیج پہ دیکھیں تو اسٹوڈنٹ آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے پاکستان کے وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کس نوعیت کے ہیں، یہ ممالک کی جو ریاستیں ہیں کب جو ہے 1991 میں جو متحدہ روس ہے اس سے آزاد ہو کر آزاد ریاستوں کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پہ ابھری، اور پاکستان کے ان کے ساتھ کس طرح کے ریلیشن ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم پاکستان کے سارک ممالک کے تعلقات کا جائزہ لیں گے۔ سارک کس کا مخفف ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، اور اس میں کون کون سے ممالک ہیں اور ان ممالک کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہیں اس کے بارے میں ہم جائزہ لیں گے۔ اسٹوڈنٹ پھر ایٹ دا اینڈ آپ نے ان ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے 2 شارٹ کوسچنز ہیں، شارٹ کوسچن نمبر 7 اینڈ 10 جو کہ آپ کے بک کے پیج نمبر ایکسرسائز کے 52 پیج پہ آپ کی ایکسرسائز کے یہ 2 کوسچن ہیں شارٹ ٹاپک سے ریلیٹڈ، یہ آپ نے یاد کرنے اور لکھنے ہیں لوز شیٹس پہ، جبکہ انہی دونوں ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے 2 لانگ کوسچن ہیں، لانگ کوسچن نمبر 8 اینڈ 10 وہ بھی آپ نے کرنے ہیں، لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ اب میں آپ کو آج کا فرسٹ ٹاپک اس کے بارے میں بتاتی ہوں، پاکستان کے وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تعلقات۔ سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو کہ 1991 میں روس سے الگ ہو کر آزاد ریاستیں بنیں، ان میں آذربائیجان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، قازقستان اور کرغزستان شامل ہیں۔ یہ ریاستیں جب بنیں تو ان کے پاس زر مبادلہ نہ ہونے کے برابر تھا، چنانچہ پاکستان نے ان ممالک سے مال کے بدلے مال کے طریقے سے تجارت شروع کی اور ان کی غذائی اجناس کی ضروریات کو پورا کیا۔ پھر پاکستان نے ان کے ساتھ کئی معاہدات کیے اور صنعت اور مختلف صنعتوں کے فروغ میں ان کی مدد کی۔ سب سے پہلے جو ریاست ہے آذربائیجان، 1992 میں اس کے ساتھ پاکستان نے تعلقات قائم کیے۔ 94 میں الیکٹرانکس کے شعبے سے متعلق ایک معاہدہ ہوا دونوں ممالک کے درمیان، جبکہ آذربائیجان کے بہت سے طلباء پاکستان کی یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے نہ صرف تجارت بلکہ مختلف شعبوں تعلیم، زراعت، صنعتوں اور مختلف شعبوں میں معاہدات کیے۔ چونکہ یہ ممالک تیل، گیس اور کوئلے کے ذخائر ان میں وافر مقدار میں موجود ہیں، پاکستان نے اپنی معدنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک معاہدہ بھی کیا۔ وقتاً فوقتاً دونوں ممالک کے درمیان سربراہان کے تبادلے خیال بھی ہوتے رہتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے ازبکستان۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے ازبکستان کے دورے بھی کیے۔ امام بخاری کے مزار کی تعمیر کے لیے نواز شریف نے $50,000 کا عطیہ دیا، اور ازبکستان کے صدر نے 1992 میں پاکستان کا دورہ کیا۔ ازبکستان کے ایئر بیس کا دفتر کراچی میں ہے۔ یہ ریاست بھی تیل، گیس اور کوئلے کی دولت سے مالا مال ہے، چنانچہ پاکستان نے پائپ لائن کے ذریعے گیس کی فراہمی کا معاہدہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان طے پا چکا ہے۔ نیکسٹ ریاست ہے تاجکستان، جو کہ پاکستان کی قریب ترین واقع ہمسایہ ممالک میں آتی ہے۔ اس کے دارالحکومت دوشنبہ کا فاصلہ اسلام آباد سے تقریباً 500 کلومیٹر بنتا ہے۔ 1994 میں تاجکستان کے صدر نے پاکستان کا دورہ کیا، اور اس ملک کے پاس چونکہ بجلی ضرورت سے زیادہ ہے، لہٰذا پاکستان نے بجلی مہیا کرنے کے لیے پاکستان کو اس ملک میں پن بجلی کی پیداوار میں پاکستان نے سرمایہ کاری بھی کی۔ ترکمانستان کے صدر نے 1994 میں پاکستان کا دورہ کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں ترقی کے لیے کئی معاہدات ہوئے، تجارت، صنعتوں، سائنس، تکنیک اور دیگر شعبوں میں، اور پاکستان ان کو خوردنی اشیاء مہیا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی کوئٹہ تک جو ہے گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہوا 1996 میں۔
قازقستان جو کہ وسطی ایشیائی ممالک میں سب سے بڑا ملک ہے، پاکستان کے وزیر اعظم نے 1990 میں قازقستان کا دورہ کیا، تجارت کے لیے مختلف معاہدات کیے۔ قازقستان کے صدر نے بھی پاکستان کا دورہ کیا، مختلف شعبوں سیمنٹ پلانٹ اور مختلف صنعتوں کے لگانے میں بھی معاہدات کیے گئے۔ قرغیزستان جو کہ یورینیم کے وسیع ذخائر سے مالا مال ہے اور پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، لہٰذا اس نے پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں گہری دلچسپی کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے قرغیزستان کا دورہ کیا اور دونوں ممالک کے درمیان زمینی رابطے کے ذریعے تجارت کے فروغ کا معاہدہ بھی ہوا۔ یہ وسطی ایشیائی ممالک پاکستان، ایران اور ترکی جو ہے وہ اقتصادی تعاون برائے ترقی کی تنظیم جسے ECO کہتے ہیں اس کے ممبران بھی ہیں۔ پہلے جو ہے جب RCD تھی تو تب پاکستان، ایران اور ترکی اس کے رکن ممالک تھے، جبکہ بعد میں 1985 میں پھر وسطی ایشیا کی ریاستیں جب آزاد ہوئیں تو وہ بھی اس تنظیم کو جب دوبارہ فعال کیا گیا تو وہ اس کے رکن ممالک بن گئے۔ اس طرح ان ریاستوں کے ذریعے یہ ریاستیں اپنی ساری تجارت پاکستان کے سمندر کے ذریعے کرتی ہیں، سمندری راہداری کو استعمال کرتے ہوئے اپنی تجارت کرتی ہیں، اور پھر یہاں سے سامان تجارت نہ صرف ان ریاستوں تک جاتا ہے، ان کے کراچی بندرگاہ اور گوادر اور دیگر بندرگاہوں سے، اور پھر آگے رشیا تک یہ سامان جاتا ہے۔ یہ ان کے ہمارا پورا ایک زمینی اس مقصد کے لیے جو ہے موٹر وے جو ہے اس کو بھی بنایا گیا ان ریاستوں تک پہنچانے کے لیے موٹر وے کے ذریعے، تاکہ تجارت میں آسانی ہو اور پاکستان کو بھی فائدہ پہنچے۔ پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات، یہ ہے ہمارا سیکنڈ ٹاپک۔ سارک جو ہے مخفف ہے ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، یعنی جنوبی ایشیا کے ممالک کی تنظیم برائے علاقائی تعاون۔ اس کا جو خاکہ تھا وہ اس کے قیام کا سوچ جو تھی وہ پوائنٹ جو ہے بنگال کے وزیر اعظم ضیاء الرحمن نے 1980 میں پیش کیا۔ حقیقت میں یہ تنظیم بنی 1985 میں۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد تھا جو اس کے رکن ممالک ہیں ان کے درمیان تعاون کو فروغ دینا۔ اس کے رکن ممالک میں آتے ہیں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، مالدیپ، بھوٹان اینڈ افغانستان۔ اب اسٹوڈنٹ میں آپ کو اس تنظیم کے جو مقاصد ہیں اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ یہ ان کے سارک ممالک کی تنظیم کے مقاصد کیا ہے؟ جنوبی ایشیا کے ممالک کے درمیان اجتماعی خود انحصاری کو بڑھانا اور مضبوط کرنا، ان ممالک کے ساتھ معاشی، ثقافتی، سائنس اور دیگر شعبوں میں تعاون دینا اور ان کو ترقی کرنا، دلچسپی کے موضوعات پہ ہمارا جو مشترکہ موقف ہے اس کو اختیار کرنا، باہمی جو تعاون کے لیے مختلف شعبوں تھے جن شعبوں میں آتا ہے ٹیلی کمیونیکیشن، میٹرولوجی، ٹرانسپورٹ، جہاز رانی، زراعت کے شعبے میں تحقیق، مشترکہ منصوبوں کا فروغ، سائنس، تکنیک اور تعلیمی میدان میں فروغ تھا۔ ان ممالک کے درمیان کئی طرح کے سمجھوتے ہوئے اور علاقائی بنیادوں پر فائدے بھی حاصل کیے، مثلا سارک کی کھیلوں کا انعقاد کرانا جن میں 8 ممالک کے ان کے 8 ممالک کے کھلاڑی شرکت کرتے ہیں اور باہمی تعاون کو فروغ دیتے ہیں۔ ایٹمی تنصیبات اور فضائی سروس کے لیے بھی معاہدات ہوئے۔ نیکسٹ اسٹوڈنٹ، اب 1 بائی 1 ہم مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات کے بارے میں پڑھیں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش جو کہ پاکستان کا ایک حصہ تھا اور 71 کی جنگ میں ہم سے الگ ہوا، پاکستان نے اس کو اس وقت تک ایک آزاد ملک کی حیثیت سے نہیں مانا۔ پھر سعودی عرب کی کوششوں سے جب اسلام آباد میں لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تو پاکستان نے 1974 میں بنگلہ دیش کو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا۔ ڈھاکہ جو اس کا دارالخلافہ ہے، جولائی 1976 میں دونوں ممالک کے درمیان کئی شعبوں مثلا جہاز رانی، ٹیلی مواصلات اور مختلف قسم کے شعبوں کی بہتری کے لیے معاہدات ہوئے۔ پھر جب سارک ممالک کا پہلا اجلاس جو تھا وہ ڈھاکہ میں ہوا
اور 1993 میں بھی دوسرا اس کا 7واں اجلاس اگین ڈھاکہ میں ہوا۔ یعنی ان میں سارک ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ 1993 میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس کی روح سے پاکستان آئندہ 2 برسوں تک بنگلہ دیش کو 300 ٹریکٹر مہیا کرے گا۔ 2005 میں سارک کی 13ویں سربراہی کانفرنس اگین ڈھاکہ میں ہوئی، جس میں وزیر اعظم بنگلہ دیش خالدہ ضیاء کو اگلے سال کے لیے سارک کانفرنس کا چیئرپرسن منتخب کیا گیا، اور اجلاس میں یہ بات کہی گئی کہ جتنے بھی پاکستان کے متنازع امور ہیں، مثلاً مسئلہ کشمیر وغیرہ، جب تک وہ حل نہیں ہوگا مستقبل کی دونوں ممالک کے درمیان یا خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ نیکسٹ ہمارا جو ملک ہے وہ ہے پاکستان اور سری لنکا۔ سری لنکا جو کہ ایک جزیرہ نما ملک ہے اور چاروں طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا پیشہ ماہی گیری ہے اور یہاں کی اہم فصلوں میں چائے، ناریل اور ربڑ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ملک ان چیزوں کو، اپنے ملک کی چیزوں کو فروخت کر کے کافی زر مبادلہ کماتا ہے۔ یہاں کی سرکاری زبانوں میں یہ کہ سری لنکا میں جو قومی آباد ہیں سنہالی اور تامل، اور وہ یہی زبانیں بھی بولتے ہیں۔ سارک کا چھٹا سربراہی کانفرنس اجلاس جو تھا وہ 1991 میں سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں منعقد ہوا، اور اس اجلاس میں کہا کہ خطے سے تشدد اور تخریب کاری کے رجحانات کو کم کیسے کیا جائے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے اس کا حل یہ بتایا کہ اگر ہم پائیدار امن چاہتے ہیں تو اقوام متحدہ کی چارٹر کی پابندی کرنی ہوگی اور ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے تمام ممالک مل کر کوششیں کریں۔ 1998 میں سارک کا 10واں سربراہی اجلاس سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں ہوا، جس میں سارک ممالک نے غربت کے خاتمے، خطے سے غربت کے خاتمے اور باہمی تعاون کے فروغ پر زور دیا۔ 2010 میں پاکستان سری لنکا آزاد تجارت کا ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت دونوں ممالک نے دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کا عہد کیا۔ نیکسٹ جو ٹاپک آتا ہے وہ ہے پاکستان اور نیپال۔ نیپال جو کہ اگر جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں تو ایک پہاڑی علاقہ ہے اور اس کی آمدن کا بڑا ذریعہ سیاحت ہے۔ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ بھی یہ نیپال میں ہی پائی جاتی ہے۔ 1985 اگرچہ آپ یہ پہاڑی چوٹی جو تھی وہ دیکھیں تو موسمی تغیر و تبدل کے لحاظ سے اوپر سے بھر چکی ہے، اور دوسری دنیا کی بلند ترین چوٹی جو پاکستان میں پائی جاتی ہے K2، اب وہ اگر جو ہے عالمی سطح پر دنیا کی جو ہے پہلے نمبر کی چوٹی بن چکی ہے۔ 1985 میں سارک کا تیسرا سربراہی اجلاس نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں ہوا۔ اس اجلاس میں یہ بات کہی کہ بھارت کے علاوہ باقی تمام ممالک آپس میں ممالک کے درمیان ہم آہنگی اور ہم فکری پائی جاتی ہے۔ سارک ممالک میں جو خوراک کے بحران کے مقابلے میں مختلف اقدامات پر بھی اتفاق رائے کیا گیا۔ 11ویں سارک کانفرنس کا اجلاس نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں ہوا۔ اس اجلاس میں علاقے سے غربت کے خاتمے، صحت اور مالیات کے شعبے میں تعاون، اطلاعات، سماجی ترقی اور اقتصادی لحاظ سے تعاون کرنے کے بارے میں کہا گیا، اور دہشت گردی کے خاتمے کے بارے میں قراردادیں منظور کی گئی۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے پاکستان اور مالدیپ۔ مالدیپ بحر ہند میں تقریباً 2000 جزائر پر مشتمل ایک ملک ہے جس کے عوام کا پیشہ ماہی گیری ہے۔ مالے اس کا دارالحکومت ہے اور لوگوں کا پیشہ گھونگھے اور سیپیاں اکٹھے کرنا اور ان سے مختلف قسم کی چیزیں بنا کے ڈیکوریشن اور جیولری وغیرہ بنا کر دیگر ممالک کو بھیجتے ہیں اور زر مبادلہ کماتے ہیں۔ 1990 میں پاکستان سارک کا 5واں سربراہی اجلاس مالدیپ کے دارالحکومت مالے میں منعقد ہوا۔ میزبانی کے فرائض مالدیپ کے صدر نے ادا کیے اور پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم نواز شریف نے شرکت کی۔ کویت سے فوج کی واپسی اور اسمگلنگ کی روک تھام پر زور دیا گیا اور اس کے لیے قراردادیں منظور کی گئیں۔ نیکسٹ اور لاسٹ جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے پاکستان اور بھوٹان۔
بھوٹان والا یہ پوائنٹ اسٹوڈنٹس آپ کے شارٹ کوسچن نمبر 10 کا یہ پیراگراف اس کا جواب بھی ہے۔ بھوٹان جو کہ ایک پہاڑی ملک ہے اور اس کے دارالحکومت کا نام تھمفو ہے۔ تھمفو دراصل ایک دریا کا بھی نام ہے اور یہ دارالحکومت دریا کے کنارے جو ہے اور یہاں کے عوام کا تعلق منگول قبائل سے ہے۔ بھوٹان میں بہت زیادہ جنگلات ہیں، لہٰذا لوگ لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزارا کرتے ہیں اور ان کا پیشہ جو ہے وہ گلہ بانی بھی ہے۔ بھوٹان کی سرکاری زبان زونگا ہے۔ سارک کے دائرہ کار کے لحاظ سے پاکستان کے بھوٹان کے ساتھ کافی قریبی تعلقات استوار ہو چکے ہیں۔ 1985 میں سارک کی تشکیل کا حتمی خاکہ تھمفو میں ہی تیار کیا گیا۔ اسٹوڈنٹ یہ تو تھے ہمارے آج کے ٹاپک۔ میں نے آپ کو تمام ابھی تک ہم جتنے ٹاپک پڑھ چکے ہیں ان سے ریلیٹڈ شارٹ کوسچن کے آنسر بھی ساتھ ساتھ بتاتی گئی ہوں، اور آئی ہوپ کہ آپ نے وہ تمام شارٹ کوسچن اپنی لوز شیٹس پہ لکھے ہوں گے۔ آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ شارٹ اینڈ لانگ کوسچن آپ نے لوز شیٹس پہ لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر کوئی ڈیفیکلٹی ہوئی آپ کو ٹاپک سے ریلیٹڈ تو آپ مجھ سے کیوری ٹائم میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس اینڈ اللہ حافظ۔